آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو ٹاپک ہم نے لاسٹ ویک کیا تھا اس میں یہ تھا کہ مشرکین جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانیاں طلب کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاجز کرنے کے لیے، ایک طرح کی بس دشمنی دکھانے کے لیے۔ کئی بار وہ اس قسم کے مطالبات کر چکے تھے۔ تو یہ ٹاپک ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کس طریقے سے نشانیوں کا مطالبہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب بھی دیا گیا کہ اگر ان کی مرضی کے مطابق ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے اور پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپشن دی گئی تھی کہ پھر تو ان کو ظاہر ہے اگر مطالبے کے مطابق ان کا بات پوری کر دی گئی اور ایمان نہیں لاتے تو پھر عذاب آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کی رحمت کو چنا تھا اور اس لیے ان کو ان کی مرضی کے مطابق کا تو مطالبہ نہیں دکھایا گیا تھا۔ البتہ ایک شق القمر کا واقعہ ہوا تھا، یعنی چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اور یہ بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا اور بڑی کھلی اور واضح نشانی تھی اور لوگ اس کو دیکھ کے حیران رہ گئے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ پھر بھی نہیں لائے، اور انہوں نے یہ کہا یہ تو ایسی کوئی جادو کر کے ہمیں دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسراء اور معراج کا ٹاپک، بہت فیمس واقعہ، سب کو پتہ ہی ہے اس کے بارے میں، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ میرے پاس پیج نمبر 139 ہے، اسراء اور معراج۔ اسراء سے مراد ہے راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا۔ اسراء جو ہے نا، سین را یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب جو ہے وہ رات کو ٹریول کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو یہ ٹریول جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا مسجد حرام سے بیت المقدس کا یا مسجد اقصی تک کا، چونکہ رات میں ہوا تھا اس لیے اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے آگے پھر معراج ہوا تھا۔ معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا، عروج سے ہے نا، عین را اور جیم اس کا اوپر جانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جو اوپر کو اسینڈ کیے تھے آسمانوں کی طرف، وہاں کی جو ان کو سیر کرائی گئی تھی، اس کے لیے معراج کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو چونکہ ایک ہی رات میں دونوں سفر ہوئے تھے اس لیے واقعہ اسراء اور معراج اکٹھے ہی آتا ہے۔ اسراء سے مراد ہے راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا۔ یہ بات انہوں نے یہاں پہ اس لیے مینشن کی ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ خواب نہیں دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ جسم اور روح کے ساتھ اوپر لے جائے گئے تھے، اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا، اور اس کے اوپر بہت سی احادیث ہیں جو اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ تو اس لیے وہی بات ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا، اور وہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو نہیں مانتے۔ anyway، اسراء کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں آتا ہے جو کہ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت ہے، سورۃ بنی اسرائیل۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے، یعنی یہ علاقہ جو ہے بابرکت کہلایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے۔ بہت سے انبیاء یہاں پر آئے تھے، انبیاء کا مسکن بھی رہا، ان کی نبوت کا علاقہ بھی رہا، تاہم ہم اسے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ نجم کی جو 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک ہے اس میں مذکور ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ معراج کے ماسبہ، یعنی اس کے بارے میں دونوں طرح کی جو تفاسیر ہیں وہ ملتی ہیں کہ سورہ نجم کی جو وہ آیات ہے معراج کے بارے میں، کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ ادر دین دیٹ۔ اچھا، اسراء اور معراج کے جو واقعہ کب ہوا تھا اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ مختلف اقوال لوگوں کے پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ کی بعثت ہوئی
اسی سال یہ واقعہ پیش ہوا. ایک قول یہ ہے کہ سن 5 نبوی میں یعنی نبوت کے 5ویں سال. ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب سن 10 نبوت میں. ایک قول یہ ہے کہ 17 رمضان سن 12 نبوت میں. ایک قول یہ ہے کہ محرم اور ایک قول یہ ہے کہ 17 ربیع الاول سن 13 نبوت میں. ٹھیک ہے نا. نیچے اگر آپ اس کا ریفرنس دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اختلاف تو اس سے بھی زیادہ ہے. انہوں نے کچھ جو ہے وہ ڈیٹس یہاں پہ مینشن کر دی ہیں. اصل میں اس زمانے میں دیکھیں کیلنڈرز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نہ اس طرح کے کوئی حساب کتاب لگانے کے طریقے تھے جو آج کل ہیں کہ ہم پیچھے کی ڈیٹس جو ہیں وہ کیلکولیٹ کر لیں. تو ظاہر ہے جو ڈفرینٹ ہسٹورین جو ڈفرینٹ مورخین انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے جو حساب لگایا. بالعموم ایک رائے یہی ہے کہ جب یہ جو عام الحزن جب گزرا تھا نا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ غم کے 2 واقعات آئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو تھے ان کی وفات ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر طائف کا بھی واقعہ آیا. تو یہ اوپر تلے اتنے غم والے واقعات ہوئے تھے. تو اس کے بعد ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ کنڈولنس کے لیے یا تھوڑا سا آپ کہہ لیں نا دل کو تسلی دینے کے لیے، قوت دینے کے لیے، خوش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ اتنا جو ہے نا ایک زبردست ایکسپیرینس وہ کرایا گیا تھا. یہ ایک بالعموم رائے پائی جاتی ہے. بارہ تاریخ جو ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا، تو اس لیے وہ جو 27 رجب کو اور جو اس قسم کی ہمارے ہاں مشہور ہے نا، اس کی کوئی حقیقت کہیں سے پتہ نہیں چلتی. رائٹ. اچھا جی، جو واقعے کی تفصیلات ہیں اس کے متعلق صحیح روایات کا خلاصہ یہ ہے. بفور آئی اسٹارٹ دس، جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک چیز یہاں پہ مینشن نہیں ہے جو کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، کافی ساری حدیث کی کتب میں مینشن ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ صحیح بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ شق صدر والا جو واقعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے اور آپ کا جو قلب مبارک ہے اس کو زمزم سے دھویا گیا، ایک سونے کا تشت لایا گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے الفاظ ہیں جو مختلف احادیث ہیں، میں آپ کو بس مختصراً یہاں پہ بیان کر رہی ہوں کہ ایک سونے کا تشت لایا گیا جو علم اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور پھر اس میں زمزم سے میرے دل کو دھویا گیا، اور پھر علم و حکمت اور وہ سب جو تھا اس کو میرے سینے میں انڈیلا گیا. اس قسم کے الفاظ اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف روایات ہیں. اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے سینہ نارمل یعنی بند کر دیا گیا. تو اصل میں جیسا میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا تھا نا ایک واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے، جب اپنی دائی جو ہے ان کے پاس ان کے گھر میں تو کھیل رہے تھے، وہاں پہ بھی یہ واقعہ ہوا تھا. اور ایک دفعہ یہ واقعہ 2-3 دفعہ جو ہے وہ مینشن ہوا ہے. تو ایک دفعہ جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ ہوا تھا. تو بہرحال یہ بھی ظاہر اس لیے کرایا گیا کہ دیکھیے کوئی معمولی بات تو نہیں ہو رہی تھی نا، ایک بہت غیر معمولی سفر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانا تھا، اور اتنے انیوژل سی چیزیں جو ہے وہ آپ نے دیکھنی تھی. تو ظاہر ہے ان سارے واقعات کو آپ کو اچھی طرح سے جذب کرنا تھا، اندر سمجھنا تھا، ایک فہم و ادراک آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا ایک خاص قسم کا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اور اس لیے بھی کیا مزید علم و حکمت کا حصول آپ کے لیے ممکن ہو سکے. تو اس لیے آپ کہہ لیں کہ خاص تیاری کرائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ایک تو یہ کہ آپ کو کوئی خوف نہ ہو، کوئی خطرہ نہ محسوس کریں، اس علم اور حکمت اور وہ جو نئے نئے ایکسپیرینس آپ کو کرائے جا رہے ہیں ان چیزوں کو آپ ان کا فہم بھی کر سکیں، ان کا ادراک بھی کر سکیں اور ان کو جذب کر سکیں صحیح طریقے سے اندر. ٹھیک ہے، اس لیے یہ کروایا گیا تھا. اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہوا تھا. اچھا جی، اب یہاں سے پڑھی ہوں بک سے کہ واقعے کی تفصیل کے متعلق صحیح روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے. یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے. یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، بہت سی حدیث میں یہ واقعہ کرنبند ہے. اسی طرح سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بتایا کہ ایک اس طرح کا جانور میرے پاس لایا گیا جس کا نام براق تھا، اور گدھے سے بڑا، خچر سے تھوڑا چھوٹا جانور ہے. ٹھیک ہے، براق جو ہے وہ برق رفتاری یعنی تیزی سے آتا ہے، اور برق جو ہے وہ سفیدی اور چمک کے لیے بھی آتا ہے. اچھا، آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میت میں بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اس میں براق کو باندھا. بعض حدیث میں یہ دیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ وہ جو جگہ تھی وہاں پہ پتھر تھا، اس کو انہوں نے ٹچ کیا تو اس میں تھوڑا سا شگاف سا ہوا، تو وہاں پہ اس کو باندھا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، وہاں پہ بہرحال کوئی ہلکا سا تھا یا جو بھی وٹ ایور تو اس کو باندھ دیا.
اچھا، براق کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ بھیجا گیا تھا، اور جب وہ سفر کرتے تھے نا وہاں عراق سے یہاں تک کا مکہ تک کا، جہاں پہ انہوں نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا، تو یہ آتا ہے کہ وہ اسی پر سوار ہو کے جاتے تھے صبح اور واپس آ جاتے تھے، واللہ تعالی عالم۔ anyway، انہوں نے اس کو براق کو باندھ دیا، پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت بھی فرمائی۔ مختلف حدیث میں مختلف الفاظ ہیں، ان کا ایک خلاصہ جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پہ تمام انبیاء کی اربعہ آئی تھی جن کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک میں شراب، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شہد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو پسند کرایا، ٹھیک ہے۔ شراب، دودھ اور شہد، 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تو فطرت پائی ہے، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہو اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر فطرت پر تھے نا، تو آپ نے فطرت کے تحت دودھ کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی وہاں سے اٹھا کے پھر اوپر کی سیر کروائی گئی آسمانوں کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ اب اس میں یہ آتا ہے کہ مختلف آسمانوں پر آپ گئے تھے، پہلے آسمان دنیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جب 7 آسمان ہے، مختلف آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا، اور ہر دفعہ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے باقاعدہ دروازہ کھلوایا جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ نے وہاں انسانوں کے باپ، اچھا اس میں پھر یہ بھی کچھ الفاظ آتے ہیں کہ آگے سے آواز آتی تھی، پوچھا جاتا تھا کہ کون، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے بارے میں بتاتے تھے کہ میں ہوں۔ یہ بھی پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو وہ بتاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہتے تھے اچھا جس کو لینے کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، وہ کہتے تھے ہاں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہا جاتا، مرحبا مرحبا کہا جاتا۔ یہ بھی لمبی سی احادیث کے ملتی ہیں اس میں حدیث کی کتب میں۔ یہاں پہ مختصراً بیان کیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کی دائیں طرف ایک گروہ تھا جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں، اور ان کے بائیں طرف ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں، ٹھیک ہے، یعنی کچھ ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں، کون تھے؟ حضرت یحییٰ بن زکریا، حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ یعنی یہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا کہ وہ آپ کو نبی ہونے کا اقرار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا، آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں ہارون علیہ السلام تھے، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، جواب دیا گیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو وہ رونے لگے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان میرے بعد مبعوث کیا گیا اور اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اللہم ربنا جعلنا۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بیت المعمور جو ہے آسمان دنیا، اس آسمان پر، آسمان دنیا نہیں سوری، یہ جو 7واں آسمان ہے وہاں پر ایک کعبہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں جو بیت اللہ بالکل اسی کی سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان کے اوپر یہ بیت المعمور اس کو کہا جاتا ہے۔
اس کے ساتھ اپنی ایسے پشت لگا کے یعنی ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بارے میں یہ کہ جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی. یعنی اتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اتنے فرشتے ہیں کہ روزانہ 70,000 اس میں داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی. تو اچھا یہاں پہ ایک وہ بھی آتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنی امت کو میری طرف سے اسلام کہنا، خوشخبری دینا، ان کو بتانا کہ جنت کی زمین جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اور جنت جو ہے وہ ایک اس کا میدان چٹیل ہے. اور اپنی امت کو کہنا کہ اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں اور اس میں اپنے درخت لگائیں. یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا. تو یہ جو کلمات ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کو پڑھا کریں اور ساتھ نیت یہ کیا کریں کہ آپ کا جو بھی جنت میں مقام ہے اس میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ درخت لگا دیں. آمین یا رب. اچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا وہ جو بیری کا درخت ہے، ٹھیک ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور اس میں اس کے پھل جو ہیں وہ بڑے کونڈوں یا ٹھلیوں جیسے تھے. یعنی بہت بڑے بڑے اس کے لیوز سے، ہاتھی کے کان کو ذرا ذہن میں لائے نا، یا بہت بڑے بڑے کونڈے جو ہوتے ہیں یعنی ہیوج سائز کے اس کے پتے تھے. اور اس کے پھل بھی جو ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے کونڈوں، یعنی پھل بھی بہت ہی ہیوج سائز کا تھا سدرۃ المنتہا. پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے. ابھی آگے سے جو قرآن پاک کی جو آیات ہیں سورہ نجم کی، ان کی یہاں پہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اس پہ سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا وہ چھا گیا. اور وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب ہی نہیں رکھتی. خاص مہمان آیا تھا نا، تو خاص اہتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا تھا. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور لے جایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی، اور آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ اس کے بارے میں دونوں طرح کی تفاسیر ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بہت زیادہ قربت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی تھی. اس میں بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا بھی تھا اللہ تعالیٰ کو، لیکن چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی واضح اور صحیح حدیث اس کے اوپر ہے کہ دیکھا نہیں تھا، کیونکہ جو بھی یہ کہتا ہے اس نے غلط بات کہی ہے. دیکھا نہیں تھا. ایک قرب جو ہے وہ بہت نصیب ہوا تھا، اور وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ وحی کی گئی تھی، اور اس میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا امت مسلمہ کو. ٹھیک ہے. آپ جب یعنی وہاں سے واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور یہ جو سدرۃ المنتہا جو ہے نا، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا. دوسری دفعہ، ایک دفعہ تو دنیا میں دیکھا تھا اور ایک دفعہ یہاں پہ ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا. اور وہ یہ تھا کہ بہت ہی جوائنٹ سائز، بہت زیادہ ان کی جسامت بڑی، اور 600 ان کے پر. اور یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح مشرق و مغرب کے اس طریقے سے وہ چھائے ہوئے تھے، گھیرا ہوا تھا انہوں نے، اور ان کے پر جو ہے اس سے یاقوت اور موتی جھڑ رہے تھے. یعنی اتنی ایک خوبصورتی ان کی بھی بیان ہوتی ہے اس میں، روایات میں پتہ چلتا ہے. بہرحال وہ بھی جو فرشتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جلیل القدر فرشتے جو ہے روح القدس بھی ان کے لیے آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. لیکن اس سے آگے جانے کی اجازت سدرۃ المنتہا سے ان کو بھی نہیں ملی تھی. اس سے آگے حضرت بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی گئے. اچھا 50 جو نمازیں ہیں وہ ملی تھی، یعنی ان کا حکم ہوا تھا. تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب واپس آپ آ رہے تھے، واپسی کا سفر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب گزرے نا، تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا؟ تو انہوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 50 نمازوں کا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت تو اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کریں. آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے.
اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی، یعنی 40 کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر وہی بات کی، پھر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت جاری رہی، یعنی بار بار آپ جاتے، بار بار تخفیف کی جاتی ہے، تخفیف کہتے ہیں کمی کو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر 5 نمازیں کر دی۔ اس کے بعد پھر جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر واپس جا کے کمی کے سوال کا مشورہ دیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے کم پر بنی اسرائیل کو بلایا تھا، لیکن وہ اس کی ادائیگی سے بھی قاصر رہے تھے اور اسے چھوڑ دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب تو مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، یعنی بار بار جا جا کے اب میں نہیں جاؤں گا، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا، اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ وہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب میں 50 ہیں، میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی۔ یہ صحیح بخاری کی بہت سی حدیث ہیں جن کے ریفرنسز نیچے لکھے ہوئے، اس میں یہ کہا گیا۔ آپ سوچیں کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، لیکن اتنے مسلمان ہیں جو اتنے اہم فریضے سے غافل ہیں، ٹھیک ہے نا، جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ دنیا کے اتنے مشکل کام کر لیں گے، ان کو اتنی اہمیت دے کے کر لیں گے، اور یہ 2-3 منٹ کرنے والا جو ایک کام ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کرنا، اور ایک فرض ہے، اہم فریضہ، اس کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں نکلتا۔ اور یہ سوچ کے پڑھا کریں کہ ہے تو 5 ہے، ثواب 50 کا ہمیں مل رہا ہے، اور ایک چھوڑیں گے تو ایک نہیں چھوڑیں گے، 10 کا گناہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب آپ سوچیں کہ کتنی تخفیف کر دی، اگر 50 ہوتی تو ہم کیا کر لیتے، وہ بھی تو پڑھنی پڑتی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے 5 کر دی گئی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی نوید سنا رہے ہیں کہ ثواب 50 کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق اور ہدایت دے، اور اس کے اوپر جو ہے نا خود بھی پابندی کریں، اپنے بچوں کو جو ہے اس کے اوپر بہت پابندی اس کی کرائیں، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی جو دعا ہے نا، یہ ضرور ساتھ ساتھ پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچوں کو بھی ہدایت و توفیق دے۔ پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس بھی تشریف لائے جب صبح ہوئی۔ اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو تھا وہ بھی ابھی تک گرم تھا، اور دروازے کی کنڈی بھی جو تھی وہ بھی اس میں ہلکی سی جنبش تھی، یعنی زمین پہ تو بالکل کوئی ٹائم گزرا ہی نہیں تھا۔ اب یہاں پہ بہت مختصراً بیان کیا گیا، لیکن بہت سی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، میں نے دوران تفسیر آپ کو بعض دفعہ پڑھ کے بھی سنائی ہے، کہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گنہگار لوگ تھے، ان کے اوپر جو سزا ان کو مل رہی تھی اور عذاب ہو رہا تھا، وہ بھی دکھایا گیا تھا نا، کہ وہ جیسا کچھ لوگ تھے وہ لمبے ناخنوں سے اپنا منہ نوچ رہے تھے، کسی کوئی اپنی انتڑیاں چبا رہا ہے، کسی کا سر پھوڑا جا رہا ہے، کسی کے منہ جو ہے وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، کہ یہ قوم کے خطیب تھے، مختلف ان کے بارے میں بتایا گیا، میں مختصراً یہاں پہ بیان کر رہی ہوں۔ تو وہ والے بھی چیزیں جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، کہ مطلب کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر عذاب ہوگا جو اس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ جنت اور دوزخ کے احوال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے تھے وہاں پہ۔ بہرحال یہاں پہ مختصراً یہی لکھا ہے کہ پھر آپ مکہ واپس تشریف لائے جب صبح ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ان بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت اور ضرر رسانی میں اور بھی شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجائی، کسی نے تعجب اور انکار سے ہاتھ اپنا سر پر رکھ لیا، یعنی مذاق اڑانے لگے، عجیب عجیب تانے دینے لگے کہ اچھا یہ کیسے ہو سکا کہ تم ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ سے ہو آئے، ہم تو اتنے دن لگا کے مسجد اقصیٰ کا سفر کرتے ہیں، اور تم ایک رات میں ہو آئے، اور اچھا تم نے یہ دیکھا آسمانوں کی سیر کی۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے آئے اور انہیں خبر دی کہ بھئی آپ کا دوست جو ہے وہ یہ کہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات آپ نے کہی ہے نا تو سچ کہی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اسی پر آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق پڑا تھا، حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا، کیونکہ آپ نے واقعہ اسراء معراج کی تصدیق فوری کر دی تھی، لوگوں سے بھی سن کے کر دی تھی۔ انہوں نے کہا ان کو اتنا یقین تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ان کی سچائی پہ۔ جو صحیح ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اسی طرح ایمان ہوتا ہے، اور اسی طرح ہونا چاہیے کہ بس نبی نے کہا ہے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
پھر کفار نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لیا. اب ان کو صبر تو ہوتا نہیں تھا نا، چین تو آتا نہیں تھا، مختلف حرکتیں کرتے رہتے تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ بیت المقدس کی اوصاف بیان کریں، یعنی ہمیں بتائیں کہ چلیں ڈسکرائب کریں کہ مسجد اقصی ہے کیسی. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا نہ تھا، اور نہ اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی. یعنی اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور نہ دیکھ کے کچھ اس کو حفظ کیا تھا کہ یاد کر لیا ہو کہ اچھا یہاں پہ یہ ہے وہاں پہ یہ ہے. بس جتنا آپ کے لیے وہاں پہ آپ سے کام کرایا گیا وہ آپ نے کر لیا، اس کے بعد اگلا سفر تھا اس پہ آپ روانہ ہو گئے. اب جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے تو یہ ہوا کہ مطلب کیسے ان کو ایکسپلین کروں. تو اس میں یہ بھی آتا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بالکل روشن کر دیا معاملہ، اور بالکل ایسے ہو گیا جیسے مسجد اقصی بالکل آپ کے سامنے لا دی گئی، یعنی آپ کو بالکل نظر آنے لگ گئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسپیشل ایک معجزہ کیا، اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے. آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتا دی، اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے بالکل اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی واضح کر دیا، آپ کو بالکل نظر آ رہا تھا، اور اس وقت آپ ایکسپلین کرتے جا رہے تھے کہ یہاں یہ دروازہ ہے، یہاں یہ دیوار ہے، یہاں یہ چیز ہے. اور انہوں نے اب ظاہر ہے جو وہاں سے ہو کر آئے ہوئے تھے جو لوگ، کیونکہ تاجر پیشہ لوگ تھے، جاتے آتے تو تھے نا، تو جو وہاں سے ہو کر آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ تو ایگزیکٹ صحیح جو ہے انہوں نے ایکسپلین کیا، چیزیں تو بالکل صحیح بتائی ہیں مسجد اقصی. اچھا، انہوں نے پھر اپنے ایک قافلے سے بھی سوال کیا جو شام سے واپس آ رہا تھا. آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد بھی بتا دی، اور قافلے کے احوال بھی بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے پہنچنے کا وقت، اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی بھی خبر دی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ کو سب واضح کر دیا، اور آپ نے بتا دیا کہ ہاں فلاں قافلہ آ رہا ہے، اتنے اونٹ ہیں، سب سے آگے یہ والا اونٹ ہے. جو بھی قافلے کے احوال تھے وہ بھی آپ نے خبر دے دی، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا تھا ویسا ہی ہوا. ٹھیک ہے نا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ قافلے والے تھے، انہوں نے بھی آ کے کہا تھا کہ ہاں ہم نے جو ہے وہ محمد کو وہاں پہ دیکھا تھا. کچھ میں یہ بھی پتا چلتا ہے. لیکن ان ظالموں نے کفر پر ہی اصرار کیا. وہی بات ہے کہ جن کو نہیں ہدایت ملنی ہوتی نا، اور جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے. اسراء کی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھلا دی. یعنی اگلے دن جب ہوا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی رات میں ہی سفر کر کے آ گئے تھے نا واپس، زمین پہ تو اتنا ٹائم ہی کوئی نہیں گزرا تھا. اگلی صبح پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے اوقات بھی بتائے، وہ بھی میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی نہیں ہے کہ اور پھر کیفیت بھی، اور باقاعدہ سے یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ پڑھ کے دکھائی کہ اس طریقے سے نماز پڑھنی اور ان اوقات میں پڑھنی. اس سے پہلے نماز ہوتی تھی لیکن صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام میں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے جو ہے نا مسلمان 2 رکعت صبح 2 رکعت شام، بس اتنی سی عبادت ان کو بتائی گئی تھی. عبادت تب بھی کرتے تھے لیکن وہ سمپل سی تھی. اس کے بعد پھر یہ 5 نمازیں فرض ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے لیے آج تک اور رہتی دنیا تک جو ہے وہ 5 نمازیں فرض ہیں. تو یہاں تک یہ ٹاپک، اس کو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. بیچ میں ایک چیز جو میں نے حدیث میں پڑھی تھی یہاں پہ میں بتانی بھول گئی. جب براق کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تھے نا، تو پہلی دفعہ جب آپ سوار ہونے لگے تو تھوڑی سی آپ کو دقت ہوئی، کیونکہ جانور جس طرح کرتا ہے نا تھوڑا سا جیسے ہلتا ہے یا بدکتا ہے، تھوڑا سا وہ اس طرح سے ہوا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے اوپر براق کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس کو کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کر رہا ہے، تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے ان سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی اور معزز ایسی ہستی ہے ہی نہیں جو تجھ پہ سوار ہوئی ہو. تو اس وقت کہتے ہیں کہ وہ ایک دم رک گیا، اور اس کے اوپر پورا جو ہے وہ اتنا پسینہ آ گیا، نچڑ گیا تھا وہ پسینے میں، بالکل سٹل ہو گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اس کے اوپر سوار ہو گئی. ایکچولی میں حدیث میں پڑھ رہی تھی تو میں بیچ میں مینشن کرنا بھول گئی. بہرحال یہ اسراء اور معراج کا واقعہ تھا جو یہاں پہ مختصراً بیان کیا گیا ہے. آج اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ کے حکم سے آگے کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.